اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 187 پڑھیں گے۔ آیت لمبی ہے اس لیے اس کو پارٹس میں کریں گے۔ اس میں آیت میں کچھ فقہی معاملات ہیں روزوں سے متعلق، اور فقہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کو سمجھنا، یعنی کوئی حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے یا آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس میں کہاں کہاں رخصت ہے، اس میں کہاں کہاں آپ کو احتیاط کرنی ہے، تو وہ سارے معاملات سمجھنے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں وہ کچھ روزوں کے متعلق بات ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے روزے کی متعلق ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ہر حکم کو ماننے کی جزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی کیا جزا ہے، اگر آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں اس کی کیا، آپ کو اس کا کیا ریوارڈ ملے گا، وہ پتہ ہے ہمیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، خالص اللہ کی ذات کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں نا۔ تو نماز تو یہ کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس اگر ہمیں کہہ رہے ہیں تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ہی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کی جزا بھی ایک سرپرائز ہے، یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ دیکھیں، جب آپ کو گفٹ کا پتہ ہو، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں گے اور یہ گفٹ آپ کو ملے گا اور گفٹ کا بتا دیا جائے، تو آپ ایک مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ ہاں اچھا یہ کام کرنے سے یہ گفٹ مل جائے گا۔ اس کا جو سرپرائز ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اگر یہ آپ کام کریں تو اس کا جو آپ کو ریوارڈ ملے گا نا وہ ہڈن ہے، وہ آپ کو اس وقت ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ کے اندر نا وہ ایک کیوروسٹی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ریوارڈ ہے۔ تو روزے کے بارے میں بھی بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ریوارڈ آپ کو آخرت میں ہی ملے گا۔ تو جب آپ اتنا کچھ پڑھتے ہیں نا روزے کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچیں کہ میں اب ہر وقت ہی روزے سے رہتی ہوں۔ اگر اتنا ریوارڈ ہے روزہ رکھنے کا اور اللہ تعالیٰ اتنا ہیپی ہوتے ہیں تو پھر میں ہر وقت روزے سے رہتی ہوں۔ تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے، دین میں سختی نہیں کرنی، جتنا حکم ہے اتنا ہی کام کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا اور میں ہر وقت ہی روزے کی حالت میں رہوں، تو یہ جبر اور یہ سختی دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تو وہ کہتے تھے میں بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، ہر وقت روزے سے رکھتے تھے، مطلب مسلسل روزے رکھتے تھے، ایک ایک دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ دین میں سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں لیکن انہوں نے اس وقت تو کچھ رخصت قبول کی، لیکن وہ نہیں، مطلب وہ اس طرح روزے رکھتے رہے۔ پھر جب بوڑھے بہت ہو گئے، سکت نہیں رہی، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بات مانتا اور وہ رخصتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں دی ہیں میں ان کو قبول کر لیتا، کیونکہ پھر بڑھاپے میں تو نہیں آپ اس چیز کو کر سکتے نا، ہر وقت روزے سے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نا ہمارا وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہم کریں لیکن مسلسل کریں، یہ نہیں کہ کیا اور چھوڑ دیا، کیا اور چھوڑ دیا۔ تو وہ کام اللہ کو پسند ہے جو انسان مسلسل کرتا رہے، اور اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں، انسان اتنا کمزور ہے کہ ایسے نہیں کر سکتا کہ ہر وقت ہی نماز پڑھے اور ہر وقت ہی روزے میں رہے اور کبھی بھی اپنی بیویوں کے پاس لوگ نہ جائیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں دین میں رخصت ہے اس رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، راتوں کو یعنی رمضان میں راتوں کو رافاسو الا نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کرو۔ یہ رمضان میں جب آپ روزے کی حالت سے ہوتے ہیں نا تو بیوی اور شوہر کی جو قربت ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے نا۔ تو یہ بیوی اور شوہر کا ایک خاص جو تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ منع ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی نفسیات کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا رخصت دی کہ جب روزہ افطار کر لو تو اس کے بعد راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کر لو۔ تو یہ ایک رخصت دے دی گئی ہے رمضان میں۔ پھر کیا کہا گیا ہے آگے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی اور شوہر کے بارے میں اس سے زیادہ خوبصورت بات مجھے نہیں لگتا کوئی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ جب مثال دیتے ہیں، ایک مثال دی ہے لیکن اس مثال کے اندر ہنڈریڈز آف میننگز ہیں جو آپ
نکال سکتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اب کل کو ہم لوگ ڈسکشن کریں گے کہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آج کے لیے یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔